ایاک نعبد کے پس منظر کے متعلق چل رہی تھی. آج کے بعد پھر انشاءاللہ اسی جملے سے آگے بڑھاتے گئے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرما دے. علم اور عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے. خواتین و حضرات، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا سنا تھا کہ ایاک نعبد، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی سور و پکار کی جائے، اس کے لیے علم کامل اور قدرت کامل کا ہونا ضروری ہے. اسے بتانا نہ پڑے کہ میرا عبادت کرنے والا بیمار ہے، اسے بتانا نہ پڑے کہ میری عبادت کرنے والی عورت فلاں تکلیف کے اندر گئے، نہ بلکہ خود بخود وہ عرش سے لے کر فرش تک، بلکہ اس سے بھی نیچے ساتویں زمین تک، کائنات کے ایک ایک ذرے سے، ایک ایک مخلوق کے ہر قسم کے حالات سے باخبر ہو تو اس کی عبادت ہوا کرتی ہے. یہ کیسا الہ و معبود کہ ہم کہیں سیاح میں فلانی بیماری میں ہوں، جی میں فلانے کام میں ہوں؟ نہیں. اللہ قرآن مقدس میں اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس کی تم عبادت کرو، جو تمہارا معبود ہو، اسے علم بھی کامل ہونا چاہیے اور قدرت بھی کامل. علم کامل کہ مکمل اکمل ساری مخلوقات، 18,000 مخلوقات گنی لوگوں نے، یا اس کے علاوہ یا جو کچھ بھی ہے، وہ ایک ایک کے منافع و مضار کا علم رکھ رہا ہے، تب تو ہم اس کی عبادت کرنے جاتے ہیں. اس کے برعکس چلیے کل ایک دو جملے دہرائے تھے، اسے پڑھ لیتے گئے. اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر. یہ نا ایاک نستعین، استعانت مانگا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ قدرت والا ہے نا. علیم، بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھ رہا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں بات آدم سے لے کر آج تک، بلکہ آفرینش عالم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، خیر و شر کا مارکہ وبا ہے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، ہوتے 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 جناب سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، سبحان اللہ، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہ دوسرا بابا آدم. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں؟ کہ پہلے جب باب آدم سے لے کر طوفان نوح تک جتنی کائنات تھی، جتنے لوگ تھے، مر کھپ گئے. آدم علیہ، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافت، انہی کی یہ سارا نسل خاندان بڑا، اس لیے فرمایا یہ نوح آدم ثانی ہے. اب کیا ہوا؟ خواتین و حضرات، ملائکہ کی عبادت کی گئی. شروع سے بات کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، وقت نہ ضائع کرنا، قرآن کو سمجھ کر جائیے. اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل والا بنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کائنات میں جو سب سے پہلے لوگوں نے شرک شروع کیا، اس کی بہت ساری صورتیں تھیں، لیکن ملائکہ کی عبادت ہونے لگی. اب خداوند متعال کی جو کتاب ہے یہ ملائکہ کا بھی ذکر کرتا ہے، فرشتوں کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جن کو تم نے پوجا، جن کی تم نے عبادت کی، جن کی تم نے پرستش کی، ان کے پاس علم کامل نہیں ہے. علم کامل تو رکھنے والا صرف اللہ ہے. اللہ اکبر. آئیے ملائکہ سے بات شروع کرتے ہیں، قرآن کی ایک ایک بات ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کائنات کے لوگوں، تم نے
نے ملائکہ کی عبادت کی، فرشتوں کو پوجنا شروع کیا، اور ملائکہ کے پاس تو علم نہیں ہے، مولا ہم تو ان کو معبود سمجھتے ہیں، ان کی اس منت، ان کے سجدے، ان کی پکارے۔ اللہ نے کہا آؤ، باب آدم سے تقابلی جائزہ جب ہوا تھا، آدم اور ملائکہ کا ہم نے جب مناظرہ کرایا تھا، تو باب آدم سے جب یہ کہا گیا کہ اے آدم انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتائیے، باب آدم نے فٹافٹ بتانا شروع کر دیا۔ اور جب ملائکہ کی باری آئی، فرشتوں کی باری آئی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لوگوں تم نے ملائکہ کی عبادت شروع کر ڈالی ہے، تم نے ملائکہ کی مورتیاں بنانا شروع کر ڈالی ہے۔ آج بھی چرچ میں جہاں مریم کی مورتی ہے وہاں فرشتے کی بھی ہے، دیکھیے چرچ میں آج بھی ہو رہا ہے، اور اس زمانے میں بھی تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ فرشتوں، اللہ اکبر، ایک جملہ ساتھ اور بھی ایڈ کیجئے، کچھ لوگ صرف عبادت کرتے تھے ملائکہ کی، اور کچھ کہتے نا جی یہ ملائکہ، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے 23واں پارہ سورۃ صافات میں اس کا جواب دیا، سورۃ نجم میں اس کا جواب دیا، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی لاڈلیاں بیٹیاں ہیں۔ جس طرح باپ بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، ہم ملائکہ کی عبادت کریں گے۔ اب رب نے کہا جن کی تم عبادت کر رہے ہو انہیں تو علم بھی نہیں ہے، عبادت اس کی کرو جسے ہر وقت ہر چیز کا علم ہو، اور یہ صفت ہے صرف اللہ کی۔ پیار سے کہیے صفت ہے یہ صرف اللہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے، اللہ نے ہر جگہ انسان کو سمجھانا چاہا۔ میرے دو جملے یاد رکھنے گے، قرآن مقدس صحیح وقت پر نازل ہوا ہے، قرآن مقدس یہ نہیں ہے کہ اس کا وقت نہیں تھا اور اللہ نے قرآن دیا۔ عقل انسانی جب اس قابل ہوئی کہ یہ قرآن کو سمجھ سکے، تب اللہ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا۔ عقل انسانی اس قابل نہ تھی تو پھر کبھی تورات آتی رہی، کبھی انجیل آتی رہی، کبھی داؤد پہ زبور آتی رہی۔ اب عقل انسانی انہی مراحل سے گزر کر آئی ہے، تو سمجھیے کہ یہ نہ کہنا کہ قرآن کی یہ بات فالتو میں گزر گئی ہے، یہ سمجھ نہیں آئی نا۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے جن کی عبادت کی گئی وہ نمبر 1 ملائکہ تھے اس زمانے میں۔ اب قرآن نے یہ واقعہ نقل کیا کہ آؤ یہ ملائکہ کا علم کتنا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، ہم نے ملائکہ سے جب کہا کہ ان چیزوں کے نام بتائیے، فرشتے مجھے کہنے لگے مولا سبحانک، سبحان اللہ، فرشتے کہنے لگے سبحانک، سبحانک لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے مولا جتنا تو نے دیا ہے۔ باقی آدم کو کیوں پیدا کیا، کس لیے بنایا ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان اللہ، مولا تیری یہ حکمتیں ہیں، تیرا اپنا علم ہے کہ میں نے آدم کو بنایا، انسان کو بنایا۔ یہاں اس واقعے نے سمجھایا کہ فرشتوں کی عبادت نہ کیجیے، ان کے پاس علم کامل نہیں ہے، عبادت اس ذات پاک کی کرو جو ملائکہ کو بھی علم دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، ایک قدم اور چلتے ہیں، میں آپ کو لے کر چلاؤں 22ویں پارے میں۔ ملائکہ کے بعد جن کی عبادت کی گئی یا جنہوں نے اپنی عبادت کروائی، وہ نمبر 2 ہے جنات۔ ملائکہ کے بعد دوسری مخلوق کیا ہے؟ جنات۔ اللہ اکبر۔ آئیے، جنات کا عالم کیا تھا؟
انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی آیت آئے گی. کہنے والوں نے کہا نیند لے جاگی اور کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، اسے قیمتی بنائی اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. ملائکہ کی بات سن لی آپ نے، آیتیں بہت تھی، میں نے چھوڑ کر واپس آنا ہے. اب نمبر 2 دوسری مخلوق، ان کی عبادت کی بھی گئی اور انہوں نے کروائی بھی گئی، وہ ہے جنات. اللہ ذکر کرتے ہیں لوگوں تم جنات کی عبادت کر رہے ہو، اور کہنے والے خود آ کر کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیند علی بھی بول پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے گھروں میں ڈھیلے لگتے ہیں، ہمارے گھروں میں پتھر آتے ہیں، جناب من آوازیں آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز آتا ہے فلانی جگہ لے جاؤ تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہم جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں پتھر لگتے ہیں، آواز آتی ہے فلانی سرکار کے ہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہوگے، نہیں چھوڑا جائے گا. یہ کیا ہے؟ ادھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آئیے میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے. یہ سورۃ زخرف ہے، الیہ یرد پارا ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ. میرا محمد میرا محمد وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. یہ سارے کام جنات شیطان کروانے لگے گے، حرکتیں کرنے لگے گے، حالانکہ سب کچھ کرنے والا اکیلا صرف اللہ. ایسے کر رہے ہیں. قرآن نے جواب دیا کہ جن شیطان ایسے کرتے گئے. اب مولا لوگ تو ان کے بہکاوے میں آ گئے کہ جن کو بڑا پتا ہے، جن یہ کرتا گئے. اللہ نے اب واقعہ شروع کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں نے ایک اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنے گھر کو آباد کرنے والا بنا. آمین. شوق پالے، شوق پالے کہ اللہ کے گھر بننے چاہیے. جتنے زیادہ ہو بنائیے، کوشش کیجئے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کا گھر جس نے بنایا، مکمل یا ادھورا، حصہ یا کسی طرح، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے. پھر فرمایا تم چڑیا کے گھونسلے جتنا بنا لو تمہارا محل وہاں بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے استاد اکثر مجھے فرمایا کرتے تھے کہ 313 اللہ کے گھر بنانے ہیں. میں اکثر کہتا استاد محترم کیسے؟ فرماتے کوشش کرنی ہے نا، پچھلے لوگ اور بناتے رہیں گے. یہ سوچ تھی، بڑا بیان، بڑی پالیسی. اللہ اکبر. داؤد نے بلایا بیٹا ادھر آؤ، میں مرنے لگا ہوں، میں مر بھی جاؤں تو میرے بعد تم نے ایک اللہ کا گھر بنانا. دل سے کہہ دے اللہ کا گھر بنانا. گئے سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بلایا. آرکیٹیکٹ آ گئے، انجینئر آ گئے، جن بندے نہیں جن آ گئے. یہ نقشہ ہے، یہ اس طرح کا بناؤ، اللہ کا گھر تیار کر کے دو، بیت المقدس. سبحان اللہ. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا علیحدہ کمرہ کوٹھا بنوایا، شیشے کا. گئے اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی. خواتین و حضرات یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کی کتاب کے لفظ. میرا عقیدہ، میرا ایمان، آپ کا نظریہ کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ان کے جسم اطہر کو مٹی کھانا تو دور کی باتیں لگنے کا تصور بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کا وجود مبارک، نبی کا جسد اطہر. سبحان اللہ. جس طرح جملہ میرا یاد رکھیے گا، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پہ تر و تازہ ہوتا گئے، اس سے کہیں زیادہ نبی کا جسم مبارک تر و تازہ ہوا کرتا ہے. مچھلی
اپنے تالاب میں اتنی خوشبو نہیں ہوتی جتنے انبیاء کی قبروں کے اندر تر و تازگی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ, کیا ہی کہنے. وقت مختصر ہونے لگا, بات کو سمجھیے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے, عصا یوں ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اللہ کی عبادت کرتے 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 رب کی طرف چلے گئے. رب کی طرف چلے گئے. اصل عنوان جنوں کا ہے, بات جنوں کی چل رہی. اب جن جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد تھے, طالب علم تھے, اسٹوڈنٹ تھے, اور وہ خیر والا زمانہ تھا. آج والا نہیں کہ استاد جی کو اندر بند کرو, کنڈی لگاؤ, باہر بچے پوچھ جائیں, یہ کام نہیں تھا. وہ اچھا زمانہ تھا. اس زمانے کے جن بھی بڑے حیا والے تھے. بہرحال اب سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا میں تمہیں اور دیکھ رہا ہوں اور جلدی کیجئے, یہ اللہ کا گھر بنائیے. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام وہ نبی, اللہ کا پیغمبر, خلیفۃ اللہ, جنوں کا استاد, ٹیچر. پھر ٹیچر ہوتا ہے چاہے انسانوں کا ہو یا جنوں کا ہو. اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے یوں دیکھ ہی نہیں سکتے, حضرت کو دیکھ ہی نہیں رہے. پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا, کتنا ٹائم لگا, اللہ کا گھر مکمل ہو گیا, بیت المقدس بن گیا. ادھر بیت المقدس کی تکمیل ہوئی, ادھر سلیمان علیہ السلام کی ٹھوڑی کے نیچے جو لاٹھی, عصا, بیت, جو بھی نام کہو, اسے دیمک لگ گئی. دیمک لگی. وہ حضرت کا جو وزن تھا, قرآن کہہ رہے ہیں, قرآن کے لفظ, فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. لوگوں میرا پیغمبر یوں نیچے گر پڑا گئے. فَلَمَّا خَرَّ, فَلَمَّا نیند علیہ پڑھیے, فَلَمَّا خَرَّ. ایک لطیفہ یاد ہے, کہہ دیں تاکہ ذوق تازہ ہو جائے, میں سمجھا سکوں, آپ کے اندر تازگی آ جائے. فَلَمَّا خَرَّ, فَلَمَّا خَرَّ, یہ قرآن کا لفظ ہے. کون سی زبان کا ہے؟ عربی کا. قرآن عربی میں ہے نا. یہ قرآن پشتوں میں تو نہیں آیا نا, یا پنجابی یا سندھی میں تو نہیں آیا نا, یا سریکی میں تو نہیں آیا. قرآن کس زبان میں آیا ہے؟ عربی. پکی بات ہے نا جی, کس زبان میں؟ عربی میں. اب خرہ کا معنی ہوتا ہے گرنا, گرنا. ایک صاحب تھے, وہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے, جلد ساز تھے, کتابیں بکیں جوڑنا, جلد کرنا. اور ان کی عادت تھی کہ جو بھی ان کے پاس آپ دے جاتے نا, کاپی, بک, کتاب, وہ غلطی ضرور نکالتے, کوئی نہ کوئی غلطی اپنی سیٹنگ کر دیتے. ایک صاحب ہے, انہوں نے کہا جی میں نے قرآن جلد کرانا ہے. کیا کرانا ہے؟ قرآن. لیکن یہ مہربانی کرنا, یہ آپ کی جو عادت ہے نا قلم چلانے والی, یہ قرآن جو ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب, اس میں غلطی نہیں ہے, مہربانی کرنا یہ مجھے جلد کر دیں, پر غلطی نہ نکالنا ہے اس کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پر بعض بندے عادت سے بڑے روشے مجبور ہو, اب وہ قرآن پاک جلد کے لیے دے دیا, واپس آیا اٹھانے. اس نے کہا صاحب ٹھیک ہے نا, جلد ٹھیک ہوگی, غلطی نے نکالی تھی. اس نے کہا باقی تو کچھ نہیں, ایک غلطی میں نے نکالی تھی, ایک جگہ غلط نکالا. اس نے کہا خدا کے بندے یہ قرآن تھا, اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا جی اس زمانے میں سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی تھی. اس زمانے میں سرکاری زبان کیا تھی؟ فارسی. اور فارسی زبان میں گدھا کو کہتے ہیں خر, گدھا کو کہتے ہیں خر. اب اس نے کہا یارو میں نے قرآن آپ کا جلد کیا دیا ہے, تو یہاں لکھا تھا فلما خر, تو یہ نا وہ میں نے اس کو ذرا سیٹ کر دیا ہے. گدھا جو تھا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اس کا تھا, میں نے سلیمان کا کاٹ کے نا وہ موسیٰ کا لکھ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ایسے نہ سمجھیے, قرآن ذرا تازہ ہوئیے اور بات کو سمجھنا. فلما خر, فلما خرہ کا معنی میرا پیغمبر نیچے گرے. اللہ اکبر. وہ جن جو وہاں تھے نا ڈیوٹی پر,
انہوں نے کہا اوہو یہ تو کب کا قصہ تمام ہو چلا تھا، ہم تو پھنسے ہوئے تھے، کوئی اینٹیں لا رہا تھا، کوئی مسجد بنا رہا تھا، کوئی فرش کی سیٹنگ کر رہا، یار یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا نا، ہم بھاگ جاتے کام ادھورا چھوڑ کر، کیونکہ استاد جی کے ڈر کی وجہ سے ہم نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہاں اب لوگوں کو سمجھانا چاہا، میں نے تمہیں سمجھانا چاہا۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ لوگوں اگر جنوں کو کوئی پتہ ہوتا، اگر جنوں کو کوئی علم ہوتا تو اس مشقت میں وہ کبھی نہ رہتے۔ ملائکہ کو بھی علم نہیں، جنوں کو بھی علم نہیں، پھر انسانوں کی باری آئی تو انسان تو ہے ہی اللہ سے علم لینے والا، یہ تو ہے ہی اللہ کے علم کا محتاج، اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی عبادت کر جس کو علم ہو۔ ملائکہ کا علم ناقص، جنات کا علم ناقص، انسانوں کا علم ناقص، حیوانوں کا علم ناقص، تو اس کا عابد ہے جو عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثری تک ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ جب علم والا اللہ ہے تو اسے کہہ رہے ایاک نعبد ایاک ایاک، میں تیرا عابد ہوں، میں تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے آخری جملہ سوال کا ایک حل کرتے چلے جائیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، کئی دنوں سے زور لگا دیا کہ علم کامل اللہ کا ہے، علم کامل اللہ کا ہے، جب اسے علم ہے تو پھر بھلا اسے کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسے علم ہے، ذہن میں سوال آیا نا، جب اسے علم ہے کہ ہم اس کے عابد ہیں، جب اسے علم ہے کہ ہم اس کے ساجد ہیں، جب اسے علم ہے کہ ہم اس کے منگتے ہیں، جب اسے علم ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ علم رکھتا گئے، پھر بندوں کی زبان سے کہلوانے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ کیا ضرورت آگے کی؟ وہ تو علم رکھتا گئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ سمجھتے ہیں بیٹی کو دیکھتے ہی ایک نگاہ، بیٹے کو دیکھتے ہی ایک نگاہ، دوست کو دیکھتے ہی ایک نگاہ پہچان گئے کہ آج اس کی حالت کیا ہے، یہ کس کرب و بلا میں ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن جی چاہتا ہے کہ بیٹا مجھے کچھ کہے منہ سے نا، جی چاہتا ہے میری اولاد مجھے منہ سے کچھ کہے نا، جی چاہتا ہے میرا دوست مجھے کہے نا۔ ہاں ہاں، بن کہے بھی دوست دوستوں کے کام کرتے گئے، لیکن جو کہا جائے پھر آگے رد نہ ہو، اس سوال کا مزہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے نا۔ اس لیے اللہ کہتے ہو میرا عابد، میری مخلوق، تو مجھے کہہ کر تو دیکھ ایاک، مجھے کہہ کر تو دیکھ ایاک، میرا علم کامل ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل قدرت کامل پہ بات شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔